السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج 7 فروری 2024 دن ویڈنسڈے یعنی بدھ ہے۔ کل 8 فروری 2024 دن تھرسڈے یعنی جمعرات ہے اور الیکشن کا دن ہے، ووٹنگ کا دن ہے۔ بڑا اہم دن ہے پاکستان کی حالات کے بارے میں جاننے، سنورنے اور بدلنے کے لیے۔ تمام دوست احباب جو مجھے سنتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ کچھ زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں یا جو مجھے جانتے ہیں، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، پلیز باہر نکلیے گا، ووٹ کاسٹ کیجیے گا۔ آپ جس بھی نظریے کو کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے پیچھے ایک نظریہ نہ ہو، انسانیت کی تذلیل نہ ہو، دین کی بے شرمی نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے دوست احباب اس وقت بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو منافقت کے اعلیٰ درجے پر فاز ہیں، اور انہوں نے ووٹ لینے کے لیے، سیاست کرنے کے لیے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سر پہ پگڑی رکھی ہوئی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کے ہمدرد بننے کی بات کریں گے۔ داڑیاں تو پگڑی نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کے ہمدرد بھی نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو واقعی قابل دید ہیں، مگر وہ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہے ہوں گے۔ جو نظر نہیں آ رہے ان کے بارے میں بھی آپ نے سوچنا ہے، جو نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ خدارا یہ 5 سال کی بات نہیں ہے، یہ 50 سال کے زوال کی بات ہے۔ میں پچھلے کی بات نہیں کر رہا، میں اگلے کی بات کر رہا ہوں۔ جو آنے والے سال ہیں، اس 50 سال کا فیصلہ آپ کے یہ 5 سال کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بگڑتا ہے تو جلدی بگڑ جاتا ہے، سنورنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے۔ ہم نے 75 سالہ تاریخ میں یہ ابھی تک اگر نہیں سیکھا کہ سیاستدان پاک، حکمران پاک، اسٹیبلشمنٹ پاک، تو عوام نے سارا پیسہ کھایا ہے۔ میں اس عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ چور عوام، خدا کے لیے بس کر دو، اب بس کر دو کھانا اس ملک کو۔ حکمران تو ہمارے اتنے اچھے ہیں، ان کے پاس تو ایک دھیلے کے بھی کرپشن نہیں ثابت ہو سکی کسی بھی حکمران پہ، تو ثابت تو آپ پر ہوتی ہے۔ پھر آپ نے بل نہیں دیے ہوں گے، آپ نے ٹیکس نہیں دیے ہوں گے۔ خدا کے لیے باہر نکلیے اور اپنے ووٹ کو کاسٹ کر کے کوئی ایسا حکمران لے آئیے جو آپ کو صحیح کر سکے۔ جی میں یوں کہوں گا نا، اس لیے کہ تاکہ کیس نہ ہو جائے، کوئی پرچہ نہ ہو جائے مجھ پہ، تو یہ بات سمجھیے گا۔ باقی رہی بات، میں بھی کاسٹ کروں گا، آپ سے بھی گزارش ہے، ظلم کے خلاف اب آواز اٹھانے کی باری ہے۔ کسی نے کہا تھا میرے ایک کے ووٹ سے کیا ہوگا، تو اس کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو چڑیا بھی اپنی چونچ میں پانی لے کر آگ بجھانے کے لیے نکلی، تو ہاتھی نے یا بڑے جانوروں نے اسے کہا کہ تیری چونچ کے پانی سے کیا آگ بجھے گی؟ اس نے کہا کہ مجھے خبر ہے کہ نہیں بجھے گی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ قیامت والے دن جب آواز لگے گی، لگانے والے ادھر آ جاؤ، بجھانے والے ادھر آ جاؤ، تو مجھے بتاؤ میں کن میں ہوں گی؟ تو ان جانوروں نے کہا کہ تم تو بجھانے والوں میں ہوگی۔ تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا ایک ووٹ ہے یا آپ کہاں پہ ڈال رہے ہیں، خدا کے لیے یہ میٹر کرتا ہے قیامت والے دن کہ آپ نے کس کی بیعت کی ہے، آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ ایک بیعت کا معاملہ تھا، سارا اپنا قبیلہ، اپنا گھرانہ شہید کروا دیا۔ نام نہیں لوں گا تاکہ آپ سب دوستوں کو ایک اندازہ تو ہو وہ کون تھے۔ اگر یہی نہیں پتا تو ہم تو اتنے گرے ہوئے ہیں کہ پھر یاد رکھیے گا ہم پہ یہی مسلط ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کس نے حق کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ آج ہماری باری ہے، باہر نکلیے گا، ووٹ کاسٹ کیجیے گا۔ میرا حلقہ PP 148 اور NA 118، پلیز باہر نکلیے گا، ووٹ کاسٹ کیجیے گا، اپنے نمائندگان کو چنیے گا، اور پھر پچھتائیے گا مت، جو ہو آپ سے پورے 5 سال پھر بھولیے گا مت کہ جس کو آپ نے کاسٹ کیا، جس کو آپ نے چوز کیا، جس کو آپ نے جتوایا، وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ خدا کے لیے اپنے آنکھیں کھولیے اور اس کو چنیے گا جس نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے۔ اس کو مت چنیے گا جنہوں نے بڑی باریاں لے لی ہیں، اس کو نہ چنیے گا جنہوں نے انسانیت کی تذلیل کی ہے، اس کو مت چنیے گا جنہوں نے ہمیں ذلیل کروایا ہے، رسوا کروایا ہے۔ آج میرے پاسپورٹ کی جو اہمیت ہے مجھے پتا ہے، جو حال ہمارا ہوتا ہے، میرے باہر سے جو رابط ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو باہر والے ابراڈ والے ملک ہیں، یعنی کہ جو UAE وغیرہ، جس طرح عرب امارات ہیں، وہاں پہ پاکستانیوں کی ویلیو کیا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے لیے مت جینا، اس لوگوں کے لیے جینا جہاں پہ حقوق نہیں ہیں۔ اگر ہماری روٹی پک رہی ہے تو اس پہ غور کیجئے جس کی نہیں پک رہی۔ ووٹ کاسٹ کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی۔ اب رہی بات میری کہ میں کیا کرنے والا ہوں، جی میں ووٹ کاسٹ کرنے والا ہوں۔ میں اس کو ووٹ کاسٹ کروں گا جس نے میرے نبی کی عزت بھی بڑھائی، جس نے اس ملک کی عزت بھی بڑھائی،
جس نے ایک بادشاہ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ مجھے قرضہ دو، مجھے یہ نہیں کہا کہ میرے ملک میں آئل ریفائنری لگاؤ، بلکہ اس نے کہا کہ میرے مزدوروں کو رہا کرو۔ آپ کو میری یہ بات سننے کے بعد مجھ سے نفرت ہو جائے تو میں آپ سے کہوں گا اپنا نظریہ بدلیے، اس لیے کہ اگر نفرت کی بنیاد میرا اختلاف ہے تو آپ ابھی بڑی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں۔ یاد رکھیے گا، میرے پاس نظریہ ہے، میں اس پہ کھڑا ہوں اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی وجہ سے اس کو پسند کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس نظریہ ہے تو آپ اس کو پسند کریے، مگر نفرت کسی سے نہ کیجیے، میری آپ سے گزارش ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرے لہجے میں اگر کوئی سختی نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ معذرت اس لیے نہیں ہے کہ مستقبل کی وجہ ہے، ہمارے بچوں کی وجہ ہے۔ میں نے ایسے کبھی گفتگو نہیں کی، لیکن میرے بچوں کی وجہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کے فیوچر کو دیکھیے۔ خدا کے لیے، میں ایک ٹیچر ہونے کے ناطے جب بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ایک دور آیا تھا جب سب کی پڑھائی سیم ہو گئی تھی، گورنمنٹ پرائیویٹ کی سب کی کتابیں سیم ہو گئی تھیں، پتہ چلنے لگ گیا تھا سب کو کہ یار صحیح پڑھائی کا نظام کیا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے سمجھائیے گا اور ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد۔